صحیح بخاری حدیث نمبر 291۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مرد عورت کے 4 زانوں میں بیٹھ گیا اور اس کے ساتھ جماع کے لیے کوشش کی تو غسل واجب ہو گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 292۔ انہوں نے یعنی زید بن خالد نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ مرد اپنی بیوی سے ہم بستر ہو لیکن انزال نہیں ہوا تو وہ کیا کرے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نماز کی طرح وضو کر لے اور ذکر کو دھو لے، یعنی اپنی پرائیویٹ پارٹ کو دھو لے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 293۔ انہوں نے یعنی ابی بن کعب نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب مرد عورت سے جماع کرے اور انزال نہ ہو یعنی وہ فارغ نہ ہو تو کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت سے جو کچھ اسے لگ گیا اسے دھو لے، پھر وضو کرے اور نماز پڑھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 294۔ ہم حج کے ارادے سے نکلے، جب ہم مقام صرف میں پہنچے تو میں حائضہ ہو گئی اور اس رنج میں رونے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا حائضہ ہو گئی ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں کے لیے لکھ دیا ہے، اس لیے تم بھی حج کے لیے افعال پورے کر لو، البتہ بیت اللہ کا طواف نہ کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائیں کی قربانی کی، صرف ایک مقام مکے سے 6-7 میل کے فاصلے پر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 295 میں یعنی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو حیضہ ہونے کی حالت میں بھی کنگھا کیا کرتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 296۔ ان سے سوال کیا گیا، کیا حائضہ بیوی میری خدمت کر سکتی ہے یا ناپاکی کی حالت میں عورت مجھ سے نزدیک ہو سکتی ہے؟ عروہ نے فرمایا، میرے نزدیک تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس طرح کی عورتیں میری بھی خدمت کرتی ہیں اور اس میں کسی کے لیے بھی کوئی حرج نہیں۔ اس لیے مجھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خبر دی کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حائضہ ہونے کی حالت میں کنگھا کیا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں معتکف ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک قریب کر دیتے اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے حجرے ہی سے کنگھا کر دیتی، حالانکہ وہ حائضہ ہوتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 297۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری یعنی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں سر رکھ کر قرآن پاک قرآن مجید پڑھتے
حالانکہ میں اس وقت حیض والی ہوتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 298 میں یعنی ام سلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک چادر میں لیٹی ہوئی تھیں، اتنے میں مجھے حیض آ گیا، اس لیے میں آہستہ سے باہر نکل آئی اور اپنے حیض کے کپڑے پہن لیے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہیں نفاس آ گیا ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں۔ پھر مجھے آپ نے بلایا اور میں چادر میں آپ کے ساتھ لیٹ گئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 299 انہوں نے یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں غسل کرتے تھے، حالانکہ دونوں جنبی ہوتے، یعنی دونوں پہ غسل فرض تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 300 اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم فرماتے، پس میں ازار باندھ لیتی، کمر کے نیچے باندھنے والا کپڑا ازار، پھر آپ میرے ساتھ مباشرت، جسے انگلش میں کہتے ہیں فونڈل، مطلب ہلکا سا پیار سے ٹچ کرنا کرتے، اس وقت میں حائضہ ہوتی۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ، ویڈیو شیئر لازمی کیا کریں اور ثواب کمائیں انشاءاللہ عز و جل۔